اور نال ہی عید کری۔ تو دعا جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمائی، جڑا میں کیا ہے معرفت دا دینا، پہچان دا دعاواں ہور جڑیاں بندے کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے مطلب بھی کرنی چاہیے، مگر آپ نے فرمایا سب تو افضل دعا جڑی میں کیتی تے میرے تو پہلے انبیاء نے کیتی تے عرفے دے دن دی بھی وہ سب تو اعلیٰ دعا ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ امام ترمذی احمد خیر الدعا فرمایا سب تو بہتر دعا ہے۔ ہاں پتہ لگ گیا کہ پہچانے ہی اپنے اللہ نو، کئی دربار بنائے، کئی آستانے بنائے، کئی درگاہ چڑھاوے چڑھاؤں پھردا، دعاواں منگدا پھردا، سجدے پاگل ہویا۔ آج یکے گو ود ہما ایک سوئے باس، ایک دی گل کر تے ہور سارے دا قصہ ختم کر، یک دلو یک قبلہ یک روح با، ایک دے لیا ایک منہ کعبے نو کر لا، بس جو منگنا ہی نا اتھوں منگ، کوئی اور دربار نہیں۔ اس تو فرمایا افضل دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، وحدہ کلا لا شریک لہ، اس دنیا دا انتظام چلاؤن کسے دجے دا کوئی دخل نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، صرف اسے کلے دی بادشاہی اور اختیار ہے، ولہ الحمد، اور اپنا اختیار بھی ایسا استعمال کر رہا سبحان اللہ، اللہ پاک میرا بادشاہ نہیں بے جو چاہے کر دے، جی میں لوگ ہیں اللہ پاک دا کی پتہ کی فرمایا اللہ اندھیر نہیں کردا، بالکل غلط نہیں کردا، پاورا صاحب ہے اس کو ولہ الحمد، مگر کردہ وہی ہے جتے ہر شخص کے ایک بھائی قابل تعریف بات، اچھا ہی کردہ غلط کوئی نہیں کردا، وہو علی کل شیء قدیر، تے سمجھ لا بے کوئی ایسا کام نہیں جڑا رب نہ کر سکے، نیت اور یقین کر کے منگ انشاءاللہ مراداں پوریاں ہون گی۔ اتنے پھر امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے 359 اور 360 صفحہ اور علماء نے بھی لکھے، بھئی سوال پیدا ہوتا بھئی دعا تو ہے ہی کوئی، آپ نے فرمایا سب تو بہتر دعا ہے یہ دیکھ اقرار ہی ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، بادشاہ دی حکومت منگیا تو کچھ نہیں۔ ہاں فقلت حدثنی انت، تو سفیان ابن عیینہ نو حسین ابن مرضی آندا کہ پوچھا عرفے دی سب تو اعلیٰ دعا، انہوں نے یہ دسی فقلت لہو ھذا ثناء ولیس بدعا، کہ تعریف ہے خدا دی، یہ دعا تے بندے نے کوئی نہیں کی۔ قال اما تعرف حدیث مالک ابن حارث، تو انہوں نے آخیا بھی تینوں مالک ابن حارث دی روایت دا پتہ ہوا تفسیر ہو، وہ اس حدیث دی تشریح ہے کہ کیوں سب تو افضل دا۔ فقلت حدثنی انت، تو میں آخیا سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تسی یہ سناؤ کہ کی انہیں تشریح کی تھی۔ فقال حدثنا منصور عن مالک ابن حارث قال یقول اللہ عز وجل اذا شغل عبدی ثناء علیہ عن مسئلتی اتیت افضل عما اوتی السائلین، اللہ پاک یہ فرماؤں ہے کہ جدوں کوئی بندہ میرے کو منگن دی بجائے کہ کوئی شے صاحب منگے مینوں رزق دے اولاد دے، تعریف چی لگا رہے، اللہ تعالیٰ دیاں تعریفاں سبحان اللہ الحمدللہ اے کلمہ یہو پڑھدا رہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کردا ہے کہ جڑے صاف منگ دے نا میں انہاں تو اعلیٰ شے انہاں دوں گا۔ قال وهذا تفسیر قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم قال سفیان ما علمت ما قال امیۃ بن ابی سلط حین اتى عبد اللہ ابن جدعان یطلب نائل، پھر سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ نے اس آدمی نے پوچھا بے تینوں پتہ عرب دا وہ شاعر امیہ ابن سلط جہاں 100 شعر اللہ دے رسول نے ایک سفر سنیا، آخیا مینوں شعر سناؤ، بندے پڑھی گیا تو رسول اللہ کہہ گیا ہور ہور ہور، اور بعد 100 شعر سن کے آخیا بے جی زبان مومنہ دلوں کافر ہے، ریا کافر ہے مگر زبان نہ جو کیا نہ کمال کر سکی، ایڈا انہیں اعلیٰ بیان کیا۔ تو امیہ ابن سلط مکے آیا، عبداللہ ابن جذان سردار سی مکے دا، مارے بھی اسلام تو پہلا گیا مگر نیک بڑا سی، خیرات کردا سی، غلام آزاد کردا سی، غریباں دی مدد کردا سی۔ تو امیہ نے آ کے انہوں نے آخیا میری کوئی کر مدد، فقلت اللہ، میں جسے آخیا کہ مینوں تو حضرت سفیان نہیں پتا کہ امیہ نے کی آخیا کس طرح وہ کو منگیا، فقال قال امیہ، تو حضرت سفیان ابن عیینہ کہن گے انہیں یہ نہیں آخیا مینوں آ دے مینوں آ دے، انہیں آ شعر پڑھے سی، اے حضور دی حدیث دی تشریح کہ دعا کیوں افضل ہے سدھا منگنا، اذکر حاجتی ام قد کفانی ہباؤ کہ نسیمت کل ہباؤ، 3 شعر لکھے تھے کہ میں عبداللہ ابن جذان اپنی ضرورت دا ذکر کراں جو میں منگنا چاہنا، یا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے بے تو داتا ہے اور تیری خصلت عطا کری جانا، انہیں تے بس کراں بے تو جھنگا ہی رہنا ہے کہ گل سناواں۔
وعلمک بالحقوق وانت فضل الحسب المہذب والثناء تے تو جاننا ہی ہے بھئی آن والوں دیا ضرورتاں کی ہوندیاں تے تو سرداراں دی اولاد ہیں، تیرا خاندان اعلیٰ، تیری شان اچھی. اذا اثنا علیک المرء یوما کفاہ من تعرض الثناء. تو تے اس مرتبے دا سردار ہیں بے جے کوئی بندہ آ کے کسی دن تیری تعریف کر دے تو انہوں مڑ کے اپنی ضرورت سناؤن دی لوڑ نہیں رہی. جدوں نے کیا نا تو سخی ہیں، گل مک گئی، سخی دا دروازہ کھولن دا پرلا چوڑیاں ہاں اس وہ تعریف تیری کر دینا ہی اس سائل ہی کافی ہوں کچھ آ کے اپنی حاجتاں پوریاں کرے. ثم قال یا حسین ھذا مخلوق یکتفی بالثناء دون مسرا فکیف بالخالق. تو امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ نے فرمایا حسین جدو مخلوق دا حال ہے کہ وہ صرف تعریف کر کی جائے تو لٹا دینا سب کچھ تے خالق کائنات دا پھر کی درجہ. اس تو اللہ دے رسول اگر ایک گل کہی ہے بے یہ کلمہ پڑھی جائے نا جی میں امام ابن ابی شیبہ مصنف لکھ دے ایک آدمی آدھا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کیتا، میں انہوں نے طواف چ بھی صفا مروہ تے بھی عرفات بھی کوئی ہور شاہ نہیں کہندیاں سنیا سوائے اس کلمے دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پہچان کراؤں گا میں تو ایک مسکین اور عاجز بندہ ہے، مالک ہوا بادشاہی وہ دی اقتدار ہوتا وہ دے سامنے چکے رہے تو یہ عظیمہ ترقی دا اور کوئی شاید نہیں بندے نو بلندی تک پہنچا سکتی. بلندی تو بعد تواضع گزی تو اچھی شان چاہنا نا نیواں ہو جا پست ہو جا. کئی بامرا نے سرلم جزی اس چھت نو اور کوئی سیڑھی نہیں جاندی. بلندی انہاں پائی ہے جڑے نیویں ہو گئے، جڑے اچے ہو گئے نا متکبر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، لک تو توڑ دیتے ہو. وہ فرعون نمرود غرق ہو کے مرے جڑے عاجز ہوئے انہوں دا نام دنیا تے زندہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ممبراں تے محراباں تے اسی انہوں نے رحمت اللہ علیہ نے رضی اللہ عنہ وہ مرن تو بعد بھی زندہ ہوندے، انہوں نے موت فنا نہیں کر دی کیونکہ اللہ تعالیٰ دے سامنے وہ چک گئے. اور چکنا یہی ہے بے آدمی نیکی کتے چلا جائے اسی تے گناہ ڈبے ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر آدمی نیکیاں کر کر کے بھی تھک جائے سچے امام علیہ السلام نے اپنے ساتھی نے آخیا یا دعا نہ چھڈی اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من تقصیر. اے اللہ مینوں انہاں تو نہ کری معارین جنہاں نوں ادھارا دیا اسی کسی کو شاید منگ کے لے آنے پھر وہ اپنی واپس لا لینا. تو کئیاں دا دین اور ایمان بھی اعارہ ہے کیوں آریتن ملیا کیونکہ جڑا ہے نہیں نہ وہ پکے دین سے رہنا چاہتے کسی دن خوش ہیں اسی وینے بدماش ہو گئے کافر ہو گئے. فرمایا مینوں ہونا چونا کریں جنہاں دا ایمان آریت ہے وقتی پکا وہ نہ کریں. تے دوجی بات فرمائی ولا تخرجنی من تقصیر تے میں پاویں نیکیاں کر کر کے تھک جاواں نا تے روزے رکھ رکھ کے کمزور ہاں میرے دل کدی خیال نہ آوے کہ میں اللہ دا حق ادا کرتا ہمیشہ یہ مننا کہ میں کچھ نہیں کر سکے. اے تقصیر تو باہر نہ نکلیں. جے کتے تیرے دل سے آ گیا نا کہ اللہ دا حق ادا ہو گیا تو سب روڑ جانا. اللہ دا حق نبی ولی نہیں ادا کر سکتے. فرشتے جڑے پیدا ہوئے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا شب معراج میں نے رکھایا گا اللہ اکبر کہ جڑا رکوع کھڑے اور رکوع ہی کھڑے قیامت تک رکوع رہنا سر نہیں چک سکے. جڑے سجدے پے انہاں سر نہیں چکیا جتھے جتھے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کھڑا. کئی ایسے بات لگے ہیں مگر کہنا انہوں بھی آخر تے یہ ماں بدنا کا حق کا معرفت تیری وہ بات نہیں کر سکے جڑا کرنا سی. اسی تسی کچھ بھی نہ کر کے پھول جانے بھی بہت ہو گئے روزے بڑیاں نمازاں نہیں. فرمایا تقصیر چاہنا نکلی. اور اتنے امام ابو الحسن فرماؤں دے کہ بنی اسرائیل چلا دا طریقہ ایسی بے جے 40 سال کوئی بات کر لوے نہ ایسی کہ گناہ نہ کرے تے جدو قربانی کرے غیب چاگزار ہوندی سی قربانی نو کھا جاندی سی. یہ علامت ہوندی سی کہ اللہ نے جی بات قبول کر لی. تو بندے اللہ نے بات کی قربانی کی قبول نہیں ہوئے اگ نہیں آئی نہ کھادا. کہ اس نے ایک آدمی نے اپنے آپ کو آخیا کہ قصور اللہ دا نہیں قصور تیرا. اپنے نفس نو کیا تیرے کوئی خامی ہے جب تو اللہ پاک نے قبول نہیں کیتا خدا تے کی الزام رکھنا. تے اللہ دی طرفوں نبی نو حکم آیا کہ انہوں کہہ دے میں تیری 40 سال دی بات رہوں تیرا اپنے آپ نو ملامت کرنا رب نو زیادہ پیار. 40 سال دی بات کوئی شے نہیں جڑا تو اپنے آپ نو برا کیا میرے پلے کی میرا ہی کوئی قصور اور کوتاہی ہے. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ ایک بندہ اے معرفت دا دینا پہچانن دا اپنی کمی اور کوتاہی نو پہچانو اپنی بے بسی راضی نو پہچانو رب دا مالک الملک ہونا پہچانو اور دے اگے دام نہ مارو نہ فرمانی توبہ کر لو. دیکھو گناہ کرے چھڑ جاؤ. رات ٹھہریا تہجد دے وقت بزرگ اٹھیا نوافل پڑھے
جس نفلوں تو فارغ ہویا یہ بندے نے سنیا جڑا ستا سی کول کہ آواز غیب چ آئی کہ تیری بات قبول نہیں. اگلے دن پھر بات کی، پھر 3 دن رہا، اور تیسرے دن نے تنگ آ کے آخیا بھی حضرت روز میں آواز سننا. انہیں آخیا ہاں پتر 40 سال گزر گئے آواز. اس آخیا پھر چھڑ دے، جب نہیں قبول تو کیوں کھپدا؟ وہ اپنے آپ کو پہچانتا سی میں تے اللہ دا مانگدا جانا کتنے. اس انہیں آخیا توانی اداں دل ببرداشتن کہ دانی کے بے تواں ساخت. بھائی بندہ رس کے تو اتوں منہ موڑ جائے جی بارے پتا ہوئے بے تو بغیر بھی کتنے گزارا ہو جانا، کوئی تھان ہوگی تو جاوا نا. اسے میں غیب چ آواز آئی قبول است گرچے ہنر نیست، پاویں تیری بات خوبی کوئی نہیں مگر قبول ہے کہ جز ما پناہ دگر نیست. تو من لیا کہ میرے سوا تیرا کتنے ٹھکانا نہیں. یہو تو گل میں چاہنا کہ تسی اقرار کرو کہ کوئی اور جگہ نہیں جسے تسی بھج کے پناہ پا لیں، میرا ہی دروازہ چکے رہو تو لفے رہو بیڑا